توکلتو علیک یا رب العالمین۔ دیکھو، یہ موضوع جتنا امپورٹنٹ ہے اور جتنی اسے ترجیح دینی چاہیے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی یا بتائی نہیں جا سکتی، بلکہ عمومی طور پر عام انسانوں کی جو کنسنٹریشن پاور ہوتی ہے 15 سے 16 منٹ، کچھ لوگ 13 منٹ بھی کہتے ہیں، تو 13 سے 16 منٹ لگا لیں، تو یہ موضوعات جو ہیں یہ کئی گھنٹوں کے ہیں، اور اگر انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کہ کچھ لوگ جو علم کے اتنے شیدائی ہوتے ہیں کہ ہر حالت پہ وہ علم کی جستجو میں رہتے ہیں، کہیں سے انہیں کوئی کتاب مل جائے، کوئی حوالہ مل جائے تو وہ برسوں لگا دیتے ہیں اس کے حصول اور اس کی تحقیق کے لیے۔ لیکن ایک عام سطحی دماغ جو ہے وہ آپ کو ٹک ٹاک ہی کا شیدائی ملے گا، اور بڑے بڑے یعنی جنہیں کہنا چاہیے اسکالرلی جرنلسٹ جو ہیں وہ لوگ بھی 10 15 20 منٹ سے زیادہ کی گفتگو کرنے سے گھبراتے ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پیشہ ورانہ تقاضے بھی ہیں ان لوگوں کے۔ میرے لیکچر بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ ان کو کاٹ پیٹ کے اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ خود مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے پھر میں ایسے موضوعات کو چھیڑتا بھی نہیں۔ اب اگر میں صرف 2 لفظوں میں کہوں تو آپ کی یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے بعد جو لوگ چھوٹا سننے کے عادی ہیں وہ یہ 2 لفظ سن کر یا تو اٹھ جائیں یقین کر کے یا ہنس کے کہ یہ میں نے کہاں سے پی ہے اور کہاں سے چھوڑی ہے تو اور بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک حالت جو ہے وہ فانی ہے۔ یہ IMF کی شرائط، اس سے ایک عام پاکستانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان میں مہنگائی، اس کا پاکستان کی اکنامی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وزیر خزانہ سے، اسٹیٹ بینک سے، پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات سے عام پاکستانی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کا خرچہ اٹھاتی ہے، حکومت جو ہے وہ عوام سے کماتی ہے۔ عجیب الٹی گنگا ہے ہمارے ہاں، اور اس کے لیے دعائیں دیں آپ لیاقت علی خان صاحب کو، آپ کو اتنا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ بات آپ نواز شریف کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، نہیں، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں انگریزوں کے بارے میں کہ وہ یہاں سے لوٹ مار کر رہے تھے، پلنڈرنگ کر رہے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ لگا بھی رہے تھے۔ انگریزوں کے بعد پھر کبھی کسی نے نہیں لگایا۔ یہ نواز شریف وغیرہ جو سڑکیں اور روڈ وغیرہ بنائے تو ایک طرف تو یہ فزیکل اکنامکس کہلاتی ہے، گروی رکھنے والی چیزیں، ایسی چیزیں بنا رہے تھے جن کو دکھا کے، جن کو گروی رکھ کر مزید قرضوں کے نام پر پیسہ بٹورا جا سکے اپنی کرپشن کے لیے، اور دوسرے یہ کہ ایسی چیزوں میں دھاندلی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی کوئی سڑک 1 سال تک کام نہیں کرتی، چاہے کہ ایک سڑک بنا دیں اور 20 سال تک چلتی ہو، چائنا کی طرح سے، امریکہ کی طرح سے، یا دوسرے ممالک کی طرح سے۔ یہاں اگر ایک گلی کو پکا کر دیا جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اس خاندان کی 100 سال کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے اس میں گڈھے پر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کی طرف۔ جب پاکستان بنا تو ہندوستان نے ہیوی انڈسٹری کمپلیکس کو اپنایا کہ انہوں نے فوری طور پر اس گورے کی نقل میں کہ ہم یہاں پر بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں۔ اچھا، بڑی بڑی فیکٹریاں وہاں تو دوسرے ملکوں کی لوٹ مار سے لگ گئی تھی، اب یہ کہاں سے لگاتے؟ تو انہیں کیا کرنا پڑا، حکومت میں چند رچ خاندانوں کو حصے داری دینی پڑی، اور آج آپ دیکھیں کہ ٹرک ہے تو ٹاٹا ہے، اسٹیل ہے تو امبانی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے تو وہ دادا بھائی ہے۔ تو جتنے بھی ان کے یہ بڑے بڑے ملٹی بلین کمپلیکسز ہیں یہ اس طرح سے ہیں، اور یہ حکومت کی ساجھیداری سے ہے، 51% 49%۔ تو انہوں نے ہیوی انڈسٹری پر ریلائی کیا۔ یہی بات جب لیاقت علی خان صاحب نے سوچی تو انہوں نے اسمال انڈسٹری پر فوکس کیا، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسے بنیاد ڈیزائرز نہیں تھے، وہاں پر ایسے کوئی کاروباری سوچ نہیں تھی، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ یہ تک سوچنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ کیا پاکستان کو واقعی کسی آرمی کی ضرورت ہوگی اس حد پر۔ لیکن بھلا ہو لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا کہ انہوں نے نہرو کے ایما پر ماؤنٹ بیٹن کو اس بات پر قائل کر لیا کہ گرداسپور کا علاقہ وہ
وہ انڈیا کو دے دیا جائے، جس سے کشمیر کے سارے راستے پاکستان سے بند ہو گئے، اور ایک کشمیر کا شوشہ کہہ لیں، فتنہ کہہ لیں، ایک ٹریجڈی کہہ لیں، وہ مارز وجود میں آ گئی۔ ورنہ ہمیں ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف چائنا تھا، تیسری طرف ہمارے پٹھان بھائی تھے، تو اور ان کے ساتھ ہم معاہدہ کر کے علیحدہ ہوئے تھے، تو تم اپنے ہاں خوش، ہم اپنے ہاں خوش، بات ختم۔ تو یہ ایک سوچ تھی۔ لیکن کشمیر تنازع، گرداسپور اور حیدرآباد دکن، کشمیر اور حیدرآباد کے علاوہ اسٹیٹ آف جوناگڑھ، تو یہ تیسری جو تھی، یہ اسٹیٹ آف جوناگڑھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتی تو پاکستان کا ساحلی علاقہ بھی بہت بڑھ جاتا۔ بہرحال تو ان دونوں پالیسیوں سے ہوا یہ کہ ہم بچپن سے اب تک سنتے آئے ہیں کہ ہندوستان میں بہت غربت ہے، لاکھوں لوگ فاقے سے مرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ یار یہاں تو ہم ایک آنے میں نان اور چھولے کھا لیتے ہیں بچپن میں اسکول میں، تو ہندوستان میں ایک آنا بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اس طرح سے ہم سوچا کرتے تھے بچے۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی یہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں ایسے ایسے سینما ہال ہیں جہاں ہزار ہزار سیٹیں ہیں، تو ہم لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے اپنے ٹرک بنتے ہیں، ہندوستان میں اپنی گاڑیاں بنتی ہیں، وہ بسیں باہر سے نہیں لیتے، خود بناتے ہیں۔ تو ایک بڑا عجیب سا ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ کون سی بات سچی ہے، کون سی بات جھوٹی ہے۔ تو ہم بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ کیلکٹا انہوں نے ایک شہر بنایا ہوا ہے جہاں دوسروں کو لا کے دکھاتے ہیں ایڈ لینے کے لیے، تو یہ وہ ایک غریب اسٹیج بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم بچپن سے جانتے تھے کہ گاندھی صاحب جس بھنگی پاڑے میں یا جسے کہتے ہیں شودر بستی میں رہتے تھے، تو وہ ایکچولی اچ ذات کے برہمنوں کی بستی تھی جو شودروں کے لباس میں گاندھی کے ارد گرد رہتے تھے۔ تو یہ اسی طرح سے ایک فونی بستی انہوں نے کیلکٹا بھی بسائی ہوئی ہے، تو وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی تھی، ہم لوگ مطمئن ہو جاتے تھے اس سچے جھوٹے پروپیگنڈے سے۔ اور اس بات پہ ہم لوگ بہت خوش تھے کہ کچھ بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، ایوب خان صاحب یہ کہتے ہوں کہ ایک ٹیڈی پائی میں ہم ٹینک لے سکتے ہیں، تو ہم لوگ جا کے 5 پیسے ڈال دیا کرتے تھے کہ ہم نے آج 5 ٹینک خریدے ہیں، اس ٹائپ سے۔ اور جب وہی چیز ہم دیکھتے تھے اخباروں میں آتی تھی کہ ہندوستان نے 64 جہاز خرید لیے ہیں 104 جو ساؤنڈ بیریا کراس کرتے ہیں اور اتنا دھماکہ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی باتیں، تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی متضاد سی تھی، یا بقول اب سہیل وڑائچ صاحب کے کیا یہ کھلا تیزاد نہیں ہے؟ تو یہ کھلا تیزاد جو تھا یہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب یہ چیز اتنی کھل کے سامنے آئی ہے اور اس طرح سے یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ عام آدمی بھی اب نہ چاہتے ہوئے بھی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میاں اس دفعہ آئی ایم ایف کچھ دے ہی دے، جبکہ اس آئی ایم ایف کے کچھ دینے سے عام آدمی کا کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر آئی ایم ایف پیسے نہ دے تو اس میں پاکستانی قوم کی بھلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ مستقبل میں انہیں وہ پیسے لوٹانے نہیں پڑیں گے، اور دوسرے یہ کہ ایسے کرپٹ لوگوں سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اب آئیں تھوڑی سی اس کی تشریح اور تفصیل کی طرف، کیونکہ پاکستان کی اکنامی بیسڈ تھی اسمال انڈسٹریز پر، اور اسمال انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو صنعت بھی اس میں آ گئی، تو پاکستانی پبلک وہ خود مختار تھی اپنے اکنامیکل ڈھانچے میں۔ ہندوستان کا معاملہ یہ تھا، ہیوی انڈسٹری تھی، اس میں گورنمنٹ کے ایسٹس تھے اور چند بڑے بڑے خاندانوں کے، تو وہاں پر عام پبلک بھوکوں مر رہی تھی۔ لیکن پاکستان کی حکومت کو شروع ہی سے پیسوں اور ریسورس کی تنگی رہی، تو جب تک کہ ایماندار لوگ حکومتوں میں رہے، سی ایس آفیسر چن کے لگائے جاتے رہے، خاندانی لوگ، پیٹ بھرے لوگ، اور وہ لوگ جنہیں پاکستان کی بنانے کا مقصد معلوم تھا، اس وقت تک تو ان کی اولادیں باغی ہوتی گئیں، جو تھوڑی سی جن کو زمانے کی ہوا لگتی تھی کہ باپ اتنا بڑا افسر ہے اور بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ کہ باپ اس کی سفارش نہیں کر رہا کہ جاؤ بیٹا اپنے دم پر نوکری لو۔ ہم نے پاکستان کے لیے ماریں اس لیے نہیں کھائی تھی کہ ہم اپنی اولادوں کی سفارشیں کریں۔ لیکن یہ کلچر اس وقت تبدیل ہوا جب ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے، تو انہوں نے وہ نودولتا پن دکھایا، اکبرہ پروری دکھائی، اور پھر وہاں پر ایک نئی ٹائپ کے اسکالرز آ گئے کہ یہ موروثیت، یہ تمہارے باپ کیا کرتے تھے، ایسے سوالات کی کیا ضرورت ہے۔ بلکول دلدار پرویز بھٹی کہ ٹھیک ہے میرا باپ ٹانگا چلاتا ہے، دین واٹ؟ تو بھائی اگر تیرا
باپ ٹانگا چلاتا تھا تو تیری چوتھی نسل بھی جب موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی نا تو وہ لڑکی کا دوپٹہ چھینے گی، چین چھینے گی، وہ چپ کر کے نیچی نظر کر کے مرسیڈیز میں سامنے سے نہیں گزر جائے گی، وہ لڑکی کو دیکھ کے ہارن بجائے ہی بجائے، کچھ اور ہو نہ ہو اس کی گاڑی پہ 8-10 ایکسٹرا لائٹیں ضرور لگی ہوئی ہوں گی، کچھ اور ہو نہ ہو اس کا جو ہارن ہے وہ ہارن نہیں بامبو ہوگا کہ ایک دم قریب آگے واو کر کے آواز آئے گی، اسے کہ وہ بالکل وہی مثال ہے کہ اوچھا جٹ کٹورا لبا پی پی پانی اپریا، بلا وجہ کی رائڈنگ ہوگی، بلا وجہ کی بائکنگ ہوگی، بلا وجہ کی ون ویلنگ ہوگی، اس لیے کہ ان کے اندر سے وہ شودا پن نہیں جائے گا، وہ بھوکا پن نہیں جائے گا۔ تو ایک طرف تو ہماری بیوروکریسی جو تھی وہ ان 9 سکھیے 9 پڑھیے اور 9 دولتوں کے ہاتھ میں چلی گئی، دوسری طرف ہماری سیاست جو تھی وہ ان چند خاندانوں میں قید ہو کے رہ گئی، وہ کہ کبھی کبھی فوج نے آ کے اس کو سہارا دیا پازیٹیولی نو ڈاؤٹ، لیکن کیونکہ فوج کے پاس اپنا موروثی سسٹم جو تھا وہ بھی ایک نو آبادیاتی سسٹم تھا، وہاں کہیں یہ پیٹریوٹزم نہیں تھا، دیز بلڈی سیویلینز، یہ سوچ ایک پاکستان کے فوجی کے دماغ میں کیسے آتی ہے جب تک کہ اس کے اندر نو آبادیاتی انجیکشن نہ لگا ہوا ہو اس کے خون میں، وہ ملاوٹ نہ کی جائے کہ اب تمہارا سیویلین سے کوئی تعلق نہیں، اب تم ایک پستول بردار ہتھیار بردار سپاہی ہو، ان لوگوں سے کہیں اونچے، تمہاری ذات اچ ذات ہے، برہمن کے جنیو کے بجائے اب ہم نے تمہیں یہ کراس بیلٹ دے دی ہے جو تمہارے سینے سے کمر تک جا رہی ہے، یہ تمہارا جنیو ہے، یہ تمہاری اچ ذات ہونے کا ثبوت ہے۔ تو وہ فوجی اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے، وہ بیوروکریٹ جس کو نو آبادیاتی دور میں کہ لوکل موب اسے نقصان نہ پہنچائے تو اس کے دروازے پہ جو سنتری کھڑا ہوتا تھا وہ سنتری آج کے ڈپٹی کلیکٹر کو یا میجسٹریٹ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم اچ ذات ہو، تم حکمران طبقہ ہو، اور جو بھوکے ننگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں ترلے کر کر کے، پیسے دے دے کے، رشوتیں دے دے کے، دھمکا دھمکا کے، وہ مریم نواز کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم حکمران گھرانہ، کیونکہ وہ سعودیہ میں دیکھ کر آئی تھی یہ حکمران گھرانے کیسے ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کے دادا پردادا کا ذاتی ملک تھا، شاہ سعود کے نام پر رکھا گیا سعودی عربیہ تھا، یہ شہبازستان نہیں تھا، یہ نوازستان نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کہو حکمران گھرانہ، یہ پاکستان ہے۔ اگر آپ پاکستان کے بجٹ کو دیکھیں تو 14 کا فگر آپ کو بڑا امپورٹنٹ نظر آئے گا، وہ کیا کہ حکومت کا خسارہ 14 بلین ہے، عوام پر ٹیکس سے جو حاصل شدہ رقم ہوگی وہ 14 بلین ہے، سبسڈیز کہاں ہیں اس کو آپ دیکھیے، سبسڈیز ہر اس جگہ پر ہے جہاں پر حکومت کے کارندے، سیاسی فیملیوں کی شوگر ملز ہیں، سیاسی گھرانوں کے ادارے ہیں، فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پر آپ کو یہ سبسڈیز ملے گی۔ تو حکومت کوئی بھی خرچہ آپ پر نہیں کر رہی، کوئی بھی سروس آپ کو نہیں دے رہی، پیسے آئی ایم ایف سے حکومت چلانے کے لیے چاہیے انہیں، اپنے بیوروکریٹس کی تنخواہوں کے لیے، اپنے فوجیوں کی تنخواہوں کے لیے، ورنہ دیکھیے ابھی اسموک سے گلے کا انفیکشن پورے پنجاب میں ہر ایک کا ہو رہا ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ کو بھی یہ انفیکشن ہوا ہے، وہ باقی سب کو چھوڑ کر خود لندن علاج کرانے کے لیے چلی گئی ہیں۔ ہے کوئی پوچھنے والا کہ یہ 12 کروڑ کے صوبے کو، آدھے پاکستان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہی ہو بی بی؟ یا تو باقی ساروں کا بھی علاج وہیں پر سے کرواؤ، یا پھر یہ کہتی ہیں کہ میں اس کے لیے وہاں سے ادویات خریدوں گی، وہاں سے ماہرین کو بھیجوں گی، یا وہاں سے ہم دوائیں لے کر آ رہے ہیں، وہاں سے ہم فلٹرز لے کر آ رہے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر لگا دیں گے۔ نہیں، ان کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک ہسپتال بنایا جائے۔ کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہی تھی یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے مقابلے میں جو ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو وہ نواز شریف کے نام پہ بنا رہے ہیں، اور خود ڈٹائی سے کہہ رہی ہیں کہ لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ سرکاری خرچے پہ بننے والا ہسپتال کا نام نواز شریف کے نام سے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے اس پریس کانفرنس میں کوئی ان کا منہ نہیں پکڑ سکتا، کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، سب چمچے بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، ان کے پروردہ کتے۔ بے نظیر انکم سپورٹ، اگر بے نظیر انکم سپورٹ رکھنی ہے تو جیسے وہ
غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کہتے تھے کہ میں ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار ہوں، لیکن بے نظیر کے ہاتھ میں یہ جو چھوٹا سا پرس ہے نا، اس کے اندر درجنوں مجھ جیسے اس کی چیک بک میں ہیں، کیسے درجنوں کو وہ خرید سکتی ہے اپنے کیش سے، تو استعمال کرو وہ چیک بک۔ نہیں، پیسہ حکومت کا، پیسہ غریب عوام کا، نام تمہارا، حکومت کا پیسہ دیتے ہوئے ایک کرپشن جاریہ کہ جس کو وہ ملتا ہے وہ تمہیں ہی ووٹ دے، اس سے بڑی پری الیکشن ریگنگ اور کیا ہوگی؟ تو اگر آج آئی ایم ایف پیسے نہ دے تو ایک عام آدمی کی بجلی نہیں کٹتی، ایک عام آدمی کے راشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، فرق کس پہ پڑتا ہے؟ حکومت کے اداروں پر، حکومت پر۔ اور اگر آئی ایم ایف یہ پیسے دے دے گی تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ایمرجنسی ہے پاکستان میں، اتنے قرضوں کی ضرورت ہے پاکستان میں، تو یہ ججوں کی تنخواہ ایک دم کیوں بڑھا دی؟ پیسے بچاؤ۔ جس کو 3 لاکھ مل رہے تھے اس کے 18 لاکھ کر دیے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، چیک اٹ آؤٹ۔ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا یہ سوچ کے کہ 1% نہیں، 2% نہیں، 300% کس کو دی جا سکتی ہے؟ اس ایماندار آدمی کو کہ جو کہتا ہے کسی بھی صورت میں نہیں بکوں گا۔ 30,000 کی تنخواہ 80,000 ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جمپ۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ابن الدھرم اور ابن الدینار ہیں جنہیں قرآن نے فرمایا۔ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہونے کے باوجود بھی اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ انسان خود سوچتا ہے کہ یہ سچ بھی کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ میرے راز عیاں کا حال محتاج بیاں کیوں ہو؟ جو لفظوں کا ہو مجموعہ وہ میری داستاں کیوں ہو؟ تیرا جلوہ جو ہستی ہے تو پھر قید نظر کیسی؟ میری ہستی جو پردہ ہے تو وہ بھی درمیان کیوں ہو؟ یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کی کہ دوسرے کیوں نہیں سمجھ رہے، اس میں کیا مشکل سائنس ہے؟ لیکن نہیں، وہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے، وہ جھوٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ سچ بتانے والا جوکر لگے گا۔ اب پاگل ہوئے آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگا دے، میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے آپ کی عقلوں کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عاصم منیر کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے گھر کتنے ہیں، اس کو کتنی جائیدادیں مل چکی ہیں، اس کو کتنے نقد انعام مل چکے ہیں، اس کے سینے پہ یہ میڈلز نہیں، یہ چیک بکس ہیں، یہ ٹوکن ہیں ان جائیدادوں کے کہ اس میڈل کے ساتھ 1 مربع، اس میڈل کے ساتھ 2 مربع، اس میڈل کے ساتھ گھوڑوں والی زمین، اس میڈل کے ساتھ کوٹھی، اس میڈل کے ساتھ پینشن کے بعد کی مارات۔ اوباما صدارت سے ریٹائر ہوتا ہے، کہتا ہے اپنا مکان تو میں نے بیٹے کو دے دیا تھا، اب کرائے کے مکان میں جا کے رہوں گا، ہاں میری پینشن اتنی ہوگی کہ پورے ہو جائیں گے، اور یار ابھی زندگی باقی ہے، کوئی ایک آدھ لیکچر بھی چلے گا میرا۔ وہ اپنے مستقبل کے حالات اس طرح سے بتاتا ہے۔ ہمارا ایک افسر ریٹائر ہوتا ہے، جا کے جزیرہ خرید لیتا ہے، کوئی کرپشن نہیں، نو۔ یہ مرات اتنی ہے، حقیقی آزادی کو دوبارہ سے سنو بیٹا، کیونکہ ان کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں، جو مرات مل رہی ہیں، ابھی یہ جو نیا پیکج آیا ہے ججوں کو خریدنے کے لیے، وہ ایک چیز کہلاتی ہے کہ کنفلکٹ آف ٹرسٹ۔ اس جج کے پاس یہ سمری گئی ہے جو خود بینیفیشری ہے۔ عمران خان نے ایک پٹیشن دائر کی کہ میرا مقدمہ اس جج کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ باعث ہے، وہ پٹیشن بھی وہی جج سن رہا ہے۔ یہ حال کر دیا ان لوگوں نے پاکستان کی جسٹس کا۔ ان کو سیسیلین مافیا کہا تھا، اب سیسیلین مافیا کا ایک اور کارنامہ سنیے۔ ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو 25 کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی نئی فصل تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ جو اکے دکے نظریاتی قسم کے جج ہیں، یہ 8 لوگ 17 ججوں میں، جن میں 13 رہ گئے ہیں، تو 8 اور 5 کا مقابلہ ہو جائے گا، تو اس کو کور کرنے کے لیے اب یہ 25 ہو جائیں گے، یہ 25 ہوں گے تو 8 اور دوسری طرف 17 ورسز 8 رہ جائیں گے، تو وہ ڈبل اماؤنٹ لے آئے، اور کہیں کوئی شکایت نہ کرے تو ایک ججز پیکٹ بھی آ گیا ہے، دیکھ لیجیے، دگنا نہیں، تگنا نہیں، 4 گنا نہیں، 5 گنا نہیں۔ یار گن کے تھک جاؤ گے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کی کون سی لاٹری کھلی ہے، کون سے ہیروں کی کانیں نکل آئی ہیں، سونے کی کانیں نکل آئی ہیں، تیل کے کنویں نکل آئے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اتنا ریپڈ اضافہ، ججوں کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ، تو اس کے لیے تو انہیں قرض چاہیے نا۔ اور اب سعودی عرب جیسے ملک امداد نہیں دے رہے جس پہ یہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی وہ سرمایہ
سرمایہ کاری کر رہے ہیں. میں وہاں گیا تھا تو وہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں جو پیسے دے رہے ہیں میں کشکول لے کر نہیں آیا ہوں, آپ کی یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے. وہ سرمایہ کاری کیا ہے؟ وہ یہاں پر آ کے ہیمبرگر بیچیں گے, پھر وہی آپ کے مڈل کلاس کا پیسہ اب سعودیہ کمائے گا آپ سے. ایک ہیمبرگر کے پیچھے 8 روپے 6 روپے میکڈونلڈ لیتا تھا, 6%, 8-10% اب سعودیہ لیں گے. یار اسے کہتے ہیں کہ آلدیاں دی جنج خسرا نے لوٹی سی. وہ لوگ جو 100 دینار کے نوٹ سے ناک پہنچ کے پھینک دیتے ہیں, اب وہ قوم سعودی عرب آپ کو ہیمبرگر بیچنے کے بعد وہ نیپکن لے کے جائیں گے سعودی عرب. تو یہ وہی مثال ہے نا کہ وہ بھی اب یہاں سے کما کے لے کے جائیں گے. اب وہ ریفائنری پہ پیسہ نہیں لگا رہے. وہ جو یہاں ریفائنری کھولنی تھی وہ انڈیا میں کھول لی انہوں نے. اور کون سی ریفائنری؟ جس میں سعودی تیل نہیں رشین تیل صاف ہوگا, جس تیل کو لینے سے آپ کو روکا گیا. پوٹن کے 40% ڈسکاؤنٹ کے باوجود آپ نے نہیں لیا. آپ کیوں لینے لگے؟ کیونکہ اس میں تو آپ کو اتنا کمیشن ہی نہ ملتا. وہ بڑبولا پوٹن پہلے بول چکا, ورنہ آپ تو یہاں پر ڈنڈورے پیٹتے کہ ہمیں 5% رعایت پہ مل گیا ہے اور 45% آپ کے بینکوں میں جاتا. انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ میں 40% پہ دے رہا ہوں. تو وہ سودا تو نہیں وارا کھاتا آپ کو تو وہی سودا وارا کھاتا ہے جس کی قیمت کا پاکستانیوں کو نہ پتا ہو. آج اگر پاکستان کے حالات کو قابو کرنا ہے, پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, بلیو می. اور جو چیز نہیں آ رہی وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ اس کے لیے دروازے بند کرتے ہیں. جو چیز آپ کے ہاں نہیں اگ رہی اس لیے نہیں اگ رہی کہ وہ وافر تعداد میں یہاں پر امپورٹ کر لی جاتی ہے. صرف اس چیز پر جھگڑے ہیں کہ ہمیں 2 چیزیں چاہیے, پیٹرول اور انرجی. باقی تمام سبسڈیز کو ایک جگہ جمع کر کے وہ اس میں ڈال دیں. پیٹرول سے کمائیں نہ. یہ آپ کو پیٹرول پہ جو رعایت مل رہی ہے, بجلی پہ جو رعایت مل رہی ہے, اس پہ بھی حکومت کما رہی ہے, رعایت نہیں مل رہی آپ کو. تو اگر آپ کو یہ 2 چیزیں پاکستان میں سستی کر دی جائیں تو پاکستان کی اکنامی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. فیکٹریاں چلنے لگیں گی, لومیں چلنے لگیں گی, آلو ٹماٹر پیاز یہ سستے ہو جائیں گے, دودھ دہی سستا ہو جائے گا, پولٹری فارم گوشت وغیرہ یہ سب سستے ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ کے لیے رکشے کا کرایہ سستا ہوگا اور آپ اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر سستی شاپنگ کر سکیں گے تو یقین مانیے آپ کے محلے میں بھی سستا ہو جائے گا. سامان اگر سستا کراچی سے سستے کرائے پہ مچھلی آئے گی تو وائٹ میٹ لاہوریوں کو بھی اسی طرح سے ملے گا جس طرح سے ساری دنیا کی پورٹس کنٹری کھاتی ہیں. صرف ایک تیل اور انرجی, ان 2 چیزوں پر فوکس کیجئے. نکالیے جل سے نکالیے جلوس. ہمیں کسی چیز میں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے. حکومت بس ان 2 چیزوں پر کمانا چھوڑ دے, بلکہ 2 پہ بھی نہیں, 1 پہ کمانا چھوڑ دے, تیل پہ کمانا چھوڑ دے, بجلی خود ہی بخود سستی ہو جائے گی. تو یہ حکومت جو ہے یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. میں نے بجٹ کو یقین جانو بیٹا ایک ایک شک کو پڑھا ہے. میں یہاں تمہیں ڈھیروں وہ دے سکتا ہوں, لیکن جیسے میں نے شروع میں ہچکچاہٹ کا ذکر کیا کہ یہ مضمون اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کوئی اس پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا. اور اگر اب آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے تو پلیز فیل فری, آپ لوگ کوسچن کریں. ہاں تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے نا کہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن میری طرف سے تم سب کو ریکارڈ کر لینا. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.